جوہر سلیم صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جو گفتگو ہے وہ بھی آپ نے سنی، جو ان کے بیانات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ کیا صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات کو بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی خود مختار ریاست کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق ہے؟ اور امریکہ کی جانب سے مظاہرین پر قبضے کی اپیل، کیا کھلی طور پر یہ رجیم چینج کی حکمت عملی نہیں؟ جی، اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ 6 بار کہہ چکے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، جس میں انہوں نے متنبہ کیا ہے ایرانی حکومت کو اس کے بارے میں۔ تو اگر انٹرنیشنل قوانین یا انٹرنیشنل جو ظاہر ہے کہ نارمز ہوتے ہیں اس کے حساب سے دیکھیں تو ایک ملک کے معاملات میں اندرونی مداخلت تو ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں تو یورپین یونین یا امریکہ سے، جنرلی ویسٹرن گورنمنٹ سے، اس میں اسٹیٹمنٹس پاسٹ میں بھی آتی رہی ہیں۔ یہ کوئی جو ہے نا کوئی ایک اس سینس میں یونیک نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹس جو ہیں وہ انٹرونشن کی بات بھی کر رہے ہیں یا دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ جی انٹروین جی کریں گے، اور بہت اسٹرانگ، بہت ہی جو ہے نا باشگاف الفاظ میں وہ کہہ چکے ہیں۔ بلکہ لاسٹ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیلپ از آن دا وے، اور ابھی تک ایک اعلان انہوں نے کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ سینکشنز لگائیں گے، وہ مزید بڑھا رہے ہیں 25% ان ملکوں پہ سب جو ایران کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں مزید ٹیرفس لگائیں گے۔ ان ملکوں میں سب سے بڑا جو ہے وہ تو چائنا ہے، آف کورس۔ جی جی 90% ایران کا تیل جو ہے وہ چائنا خریدتا ہے، اور بھی ان کی جو ٹریڈ ہے سب سے بڑی چائنا کے ساتھ ہے۔ تو وہ خیر ان ملکوں کی طرف سے تو کچھ بیانات آ گئے ہیں کہ وہ امریکہ کی اس جو ہے نا دھمکی کی وہ پرواہ نہیں کریں گے، لیکن جو ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ ہیومن رائٹس پوائنٹ سے جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ اسٹیٹمنٹس بھی دیتی ہیں، اور وہ کئی بار یہ کہتی ہیں کہ سینکشنز بھی جو ہے امریکہ کے علاوہ دوسری یورپین یونین کی طرف سے بھی پاسٹ میں ایسا ہوا ہے کہ سینکشنز لگی ہیں کئی ملکوں پہ ان سچویشنز میں۔ تو وہ ہے۔ اب دیکھیں جو یہاں پہ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ امریکہ کے انٹرسٹ کیا ہیں ایران کے ساتھ۔ اور صاحب، روس اور چین کی سخت وارننگ کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو کہ امریکہ واقعی کسی فوجی مہم جوئی کا رسک لے سکتا ہے؟ اور دوسرا، یہ سٹار لنک کی اگر ہم بات کریں تو ذرائع کے مطابق سٹار لنک جب سے عمل درآمد ہوا، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سٹار لنک کو ڈاؤن کر دیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا کی مدد سے ایران نے سٹار لنک کو ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد جو ساری کارروائی کی ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، امریکہ کے پاس جو آپشنس ہیں، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ انٹروین کرنا چاہیں تو اس میں ظاہر ہے ایک تو اکنامک آپشنس ہیں، سینکشنز کو مزید سختی، اس پہ انہوں نے ایک قدم لیا بھی ہے ابھی، پھر اس میں مزید بھی آپشنز ہیں ان کے پاس۔ دوسری طرف جو ہے اگر وہ کائنیٹک آپشنز جو ہیں، اگر وہ جس طرح وہ دھمکی دے رہے ہیں اس وقت تک، اگر وہ کرنا چاہیں تو پھر ظاہر ہے وہ اس میں ایریل سٹرائکس ہو سکتی ہیں، اس میں ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز ہو سکتی ہیں، جو پہلے بھی انہوں نے کی جب اسرائیل کا اور ایران کا کانفلکٹ ہو رہا تھا، اس دوران بھی تب اسرائیل کی طرف سے ہوئی تھی وہ، کیونکہ ایرانی نے انٹیلیجنس میں کافی پینیٹریشن تھی ان کی، یا ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کافی کامیاب رہی تھی اس معاملے میں۔ اسی طرح جو ہے وہاں پہ یہ سائبر اٹیکس ہو سکتے ہیں، جو اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت کامیابی سے کر کے کئی بار ان کے اٹامک پلانٹس جو ہیں ان کو مفلوج کر، اٹامک انسٹالیشنز جو ہیں ان کو مفلوج کر دیا تھا وہاں پہ سسٹمز کو۔ پھر اس کے بعد یہ اسٹار لنکس والی تو بالکل یہ بھی ان کے پاس ایک آپشن تھی، لیکن اس کو جام کر دیا گیا۔ تو آپشنز تو ان کے پاس جو ہے امریکن ظاہر ہے ایک جو ہے نا سپر پاور ہے، ٹیکنالوجیکلی جو ہے ان کے پاس ایک سپیورٹی ہے، اور ایران کے پاس کوئی اس طرح کے ڈیفنس سسٹم بھی نہیں ہے۔ ایران کے پاس بیسیکلی میزلز ہیں جو لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے استعمال کیے تھے، جی لیکن ان کی ایک لمیٹڈ یوٹیلیٹی ہے، تو وہ تو ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا چوز کرتے ہیں۔ کیا وہ واقعی، میرا جو اندازہ تھا جو میں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر ان کو یہ لگا کہ وہاں پہ سچویشن ایسی ہے کہ جہاں پہ ان کی انٹرونشن سے رجیم چینج ہو سکتا ہے، تو پھر امریکہ اس پہ جائے گا۔ اگر ان کو لگا کہ اس قسم کی سچویشن نہیں ہے تو پھر ان کی کوشش ہوگی کہ جو ان کے شارٹ ٹرم مقاصد ہیں، یعنی کہ جو نیوکلیئر پہ ان کا مقصد ہے کہ ایران کو زیرو انریچمنٹ پہ منوانا، اور اسی طرح ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس کو بند کروانا، یہ ان کے امیجیٹ شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں۔ جوہر تو سلیم پھر صاحب، اس پہ وہ اگر نیگوشیٹ امریکہ کی کرنے کی جانب کوشش سے کریں گے۔ انٹروین کیا جاتا ہے اس معاملے میں، یا اس طرح کا کوئی حملہ کیا جاتا ہے ایران پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں خطے کی سیکیورٹی تو ایک سائڈ پہ رہے گی، پوری دنیا کے لیے پھر یہ کتنا بڑا خطرہ ثابت ہوگا؟ جی، ظاہر ہے اس سے انسیکیورٹی اور انسٹیبلٹی تو کریٹ ہوتی ہے،
जो है उसमें तो कोई शक नहीं। और फिर जाहिर है ये भी देखना होगा कि चाइना और रशिया, क्योंकि उनकी ईरान के साथ एक बड़ी जी गहरी स्ट्रेटेजिक जो है रवाबित हैं, पार्टनरशिप्स हैं। चाइना के तो देखें ना, ईरान के बहुत बड़े वो उनके इकोनॉमिक पार्टनर हैं आपस में। चाइना के लिए भी ईरान का तेल अहम है, और ईरान के लिए चाइना एज एन जो है इम्पोर्टर बहुत ही अहम है, सबसे शायद अहम मुल्क है। जी रशिया के साथ उनका दिफाई कॉपरेशन जो है, दिफाई मामलात में जहाँ पे ईरान ने शुरू में उनको बहुत ज्यादा मदद दी थी, ड्रोन्स और मिसाइल्स दे के। ये जो यूक्रेन वॉर में जब रशिया के पास उस तरह के ड्रोन्स नहीं थे, तो वो जो है, और रशिया और ईरान के स्ट्रेटेजिक आपस में जो है ताल्लुकात भी हैं। ताल्लुकात भी है। तो उसमें ये देखना है कि कहाँ पे वो रशिया और ईरान जो है वो एक रेड लाइन ड्रॉ करते हैं अपनी, और वो अपनी, अगर अमेरिका, अगर उनको लगे कि अमेरिका वाकई रजीम चेंज की तरफ जा रहा है, तो फिर कहाँ पे आके वो इंटरवीन और किस तरह करते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये सारा सिचुएशन पे डिपेंड करता है ईरान के अंदर। जी उसको वो जाहिर है इस वक्त जो है अमेरिका के पास बहुत से जराए होते हैं ये देखने के लिए कि असल सिचुएशन क्या है। और अगर उनको ये ठीक लगेगा है। सिर्फ